بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ حد ترخص کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ نماز مسافر کے احکام زیر بحث ہیں۔ حد ترخص کے متعلق تحقیق بیان ہو رہی ہے۔ روایات متعلقہ میں مفہوم اور منطوق میں تعارض کا رائے حل پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل کا بیان اور عبارت کا حل ہوگا، اور روایات اور احادیث کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں والمعتبر آخر البلد المتوسط فما دون ومحلته في المتسع وصورة الجدار والصوت للشبح والکلام۔ تو مسافر اپنی نماز کو قصر تب پڑھے گا جب وہ سفر پہ نکلے اور حد ترخص سے گزر جائے۔ تو حد ترخص کا معیار کیا ہے؟ ایک بات تو پہلے ہو چکی ہے اور اس کا کچھ تتمہ روایات کی روشنی میں آئے گا کہ اس کا معیار دیواروں کا مخفی ہونا اور اذان کی آواز کا مخفی ہونا ہے۔ والمعتبر آخر البلد المتوسط فما دون، متوسط جو شہر ہوتا ہے یا جو چھوٹا شہر ہوتا ہے اس میں شہر کا آخری حصہ جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے، کہ اس شہر کے آخری حصے کے جو گھر ہیں، آخری جو اس کی دیواریں ہیں، آخری حصے میں جو اذان آتی ہے وہ مخفی ہو جائے، انسان اتنا دور چلا جائے کہ ان کو نہ دیکھ سکے۔ وَمَحَلَّتُهُ فِي الْمُتَّسَعِ، جبکہ وسیع اور بڑے جو شہر ہیں ان میں آخر محلہ جو ہے جس میں مسافر رہتا ہے وہ اس کی آنکھوں سے مخفی ہو جائے اور اس کی اذان جو ہے وہ سنائی نہ دے۔ تو گویا حد ترخص میں چھوٹے بڑے شہر کا بھی فرق رہتا ہے۔ اگر چھوٹا شہر ہو یا متوسط درمیانہ شہر ہو تو اس کے آخری گھر جو ہوتے ہیں ان میں جو اذان دی جاتی ہے یا ان کی دیواریں مخفی ہونی چاہیے، اور اگر بڑا شہر ہو جیسے کراچی لاہور ہے تو مسافر کا اپنا محلہ جو ہے اس کی اذان غائب ہو جائے، اس کی دیواریں غائب ہو جائیں تو پھر وہ حد ترخص تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَصُورَةُ الْجِدَارِ وَالصَّوْتُ وَالْمُعْتَبَرُ صُورَةُ الْجِدَارِ، یعنی شرط ہے کہ دیواروں کی جو تصویر ہے وہ مخفی ہو جائے تو وہ حد ترخص کو پہنچے گا۔ وَالصَّوْتُ، اور اصل جو آواز ہے، کلام کی جو آواز ہوتی ہے وہ اس سے غائب ہو جائے۔ لَلشَّبَحُ وَالْکَلَامُ، معیار یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر جو شبح ایک سیاہی ہوتی ہے دیواروں کی وہ بھی غائب ہو۔ والکلام، اور یہ تو عطف ہے صوت پر، اور مراد یہ ہے کہ اصل اذان کی آواز جو ہے وہ مخفی ہو، اور کافی نہیں ہے کہ کلام اور تشخیص کلمات کا مخفی ہونا جب اصل آواز اس کو سنائی دے رہی ہو۔ تو اس طرح یہ جو عبارت ہے اس میں دقت پائی جاتی ہے۔ شہید ثانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لازم ہے حد ترخص کے لیے کہ گھروں کی جو دیواریں ہیں ان کی شکل و صورت مخفی ہو جائے، وہ جس خاص طریقے سے بنائی گئی ہے وہ مسافر کے دور ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے غائب ہو جائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ دیواروں کی جو سیاہی ہوتی ہے
تو وہ ہو سکتا ہے کافی دور جانے کے بعد بھی وہ نظر آ رہی ہو، تو اس کا مخفی ہونا معیار نہیں ہے۔ اور اذان میں بھی جو ہے دقت کی ضرورت ہے، لازم ہے کہ اصل جو اذان کی آواز ہے وہ نہ سنائی دیں، اگرچہ کلمات اور اس کی فصلیں مشخص نہ ہوں۔ پس اگر کلمات اذان کو تشخیص نہ دے لیکن اصل آواز کو سن رہا ہو اور اس کو سمجھ رہا ہو تو کافی نہیں ہے، ابھی وہ حد ترخص کو نہیں پہنچا، وہ ابھی پہلے ہے اور اس کو اپنی نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ والاکتفاء بأحد الامرین مذہب جماعت، اب روایات میں دو قسم کی چیزیں ہیں، اذان کا مخفی ہونا اور دیواروں کا مخفی ہونا۔ تو ان میں سے ایک بھی مخفی ہو جائے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور حد ترخص کو پہنچ چکا ہوتا ہے گویا۔ یہ ایک جماعت کا نظریہ ہے، فقہا اور جو مجتہدین ہیں ان میں سے ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز بھی مخفی ہو جائے تو حد ترخص کو پہنچ چکا ہے، بے شک دوسرا موجود ہو۔ والاقوى اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا، اور قوی تر نظریہ یہ ہے کہ اذان بھی مخفی ہونی چاہیے اور دیواریں بھی مخفی ہونی چاہیے، دونوں کا ایک ساتھ مخفی ہونا معتبر ہے۔ اگر ایک بھی نظر آ رہی ہو یا سنی جا رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ابھی وہ حد ترخص سے باہر نہیں کیا۔ جاتے ہوئے بھی حد ترخص کا یہی معیار ہے اور پلٹتے ہوئے بھی حد ترخص کا یہی معیار ہے۔ وعلیہ المصنف فی سائر کتبہ، اسی نظریے کو جناب مصنف یعنی شہید اول اپنی کتابوں میں، دوسری بقیہ کتابوں میں اسی کو اختیار کرتے ہیں، اگرچہ لمعہ میں ایک کو معتبر جانتے ہیں۔ اگر ان کی لمعہ والی عبارت جو پہلے گزری تھی، او کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک بھی ہو تو کافی ہے، دیواریں چھپ جائیں یا اذان چھپ جائے کافی ہے، حالانکہ دوسری کتابوں میں وہ کیا ہے، دونوں کو اکٹھے چھپنے کو معتبر قرار دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ایک بحث شروع کی تھی جس میں علم اصول کی بحث کی طرف بھی اشارہ تھا، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حد ترخص کے بارے میں مشہور متاخرین کا نظریہ ہے کہ دیواریں اور اذان دونوں کو مخفی ہونا چاہیے معاً، یہ مشہور متاخرین کا نظریہ ہے، اور اکثر متقدمین کی طرح منسوب ہے کہ ان میں سے ایک کا بھی مخفی ہو جانا کافی ہے، یہ اکثر قدماء کا نظریہ۔ اور تنقیح میں ہے کہ دیواروں کا مخفی ہونا کافی ہے، اور مفید، سلار، دیلمی، حلی اور تقی حلبی جو ہیں وہ اذان کے مخفی ہونے کو بھی کافی سمجھتے ہیں۔ تو اس اختلاف کی وجہ وہ روایات ہیں، صحیح ہے محمد ابن مسلم سقفی میں اذا توارا عن البیوت کا لفظ تھا، یعنی دیواروں کا مخفی ہونا کافی ہے، اور بعض میں اذان کے مخفی ہونے کو بیان کیا گیا تھا۔ صحیح ہے عبداللہ بن سنان امام صادق علیہ السلام سے۔ تو اب یہ تو ہو گئی روایات۔ تو پہلا جو نظریہ تھا مشہور متاخرین کا کہ دونوں مخفی ہوں، وہ دو قسم کی روایات میں سے ایک کے منطوق کو دوسروں کے منطوق کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ دوسرا نظریہ جو تھا کہ ایک بھی کافی ہے، وہ مبنی ہے یا تو اس چیز پر کہ ان دو گروہ روایات میں سے ایک کا مفہوم دوسرے کے منطوق کے ساتھ مقید ہو، یا پھر دونوں کے مفہوم سے رفع ید کرے، یا پھر ان میں سے ہر ایک کے منطوق میں جو شرط کی خصوصیت ہے اس سے رفع ید کرے، یعنی اس کو چھوڑ دے، جبکہ ان میں جو شرط ہے وہ جامع قرار دیں۔ اور مراد یہ ہے کہ مطلق دوری
یہ اس کو سمجھا جاتا ہے اذان اور دیواروں کے مخفی ہونے سے، یا پھر یہ قول اختیار کرے کہ ان میں تعارض ہے روایات میں اور اس میں اختیار ہے۔ اور تیسرا جو قول تھا تنقیح کا قول تھا کہ دیواروں کا مخفی ہونا کافی ہے، تو وہ دو گروہ روایات میں تعارض کے قائل ہیں اور جدران جو کہ دیواریں ہوتی ہیں ان کے مخفی ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور چوتھا قول جو تھا وہ تعارض کے قائل ہیں اور اذان کے مخفی ہونے کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال صحیح حماد بن عثمان امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ اس مطلب کی ہے، اذا سمع الاذان اتم المسافر، جب اذان سنائی دے رہی ہو تو پھر مسافر تمام پڑھے گا، باب ششم میں ہے۔ اور حد ترخص جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ایک ہی ہوتی ہے، اور اذان کے مخفی ہونے کو اصحاب ائمہ کے درمیان شہرت حاصل ہے، جیسا کہ اسحاق بن عمار کی روایت میں ہے جو شیخ صدوق نے نقل کی ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے، ان قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا الى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير فقصروا من الصلاة، فلما ساروا على فرسخين وعلى 3 فراسخ وعلى 4 تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أم ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم، قال إن كانوا بلغوا مسيرة 4 فراسخا قد يقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا صاروا أقل من 4 فراسخ فليتموا الصلاة ما قاموا فإذا انصرفوا فليقصروا، ثم قال هل تدري كيف صار هكذا، قلت لا، قال لأن التقصير بين بريدين في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فإذا كانوا قد صاروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير، وإن كانوا صاروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة۔ تو یہ بہرحال جو ہے بس لمبی روایت ہے، اس کا میں خلاصہ کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے، اس میں روایت میں شواذ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک قوم ہے جو سفر پہ نکلی ہے، ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ قصر کی جاتی ہے، تو نماز قصر کرتے ہیں، جب 2 فرسخ یا 3 فرسخ یا 4 فرسخ پہ پہنچتے ہیں، ایک شخص ان کا پیچھے رہ گیا جس کے بغیر ان کا سفر درست نہیں ہے، اس کے انتظار میں رک جاتے ہیں، چونکہ وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے بغیر ان کا سفر درست نہیں ہے، کئی دن تک اس جگہ پر رہتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ سفر میں جائیں گے یا واپس پلٹیں گے، تو کیا وہ نماز پوری پڑھیں یا قاصر پڑھیں؟ فرمایا اگر تو 4 فرسخ تک پہنچ چکے ہوں تو پھر اپنی قاصر پر باقی رہیں، ٹھہریں یا لوٹیں، اور اگر وہ کیا اس سے کم گئے ہوں تو پھر نماز پوری پڑھیں جب تک ادھر ٹھہرتے ہیں، اور جب پلٹے تو قاصر کر لیں۔ پھر فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ عرض کی نہیں، فرمایا چونکہ قاصر تو 2 برید پر ہوتی ہے اور تقصیر اس سے کم پہ نہیں ہوتی، یا وہ 1 برید چلیں گے اور پلٹنا چاہیں گے تو وہ سفر تقصیر کر چکے ہوں گے، اگر اس سے کم چلے ہوں تو پھر نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ اس کا تتمہ الیس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا منه، قال بلى انما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشقوا في مسيرهم وان السير يجد بهم، فلما جاءت العلة في مقام دون البريد صاروا هكذا۔ مسائل الشیعہ باب 3 ابواب نماز مسافر میں ہے کہ جب وہ اس جگہ پہنچ جائیں جہاں اذان نہیں سنتے اپنے شہر کی، تو فرمایا
ہاں تو وہ قاصر کریں گے اس جگہ پر، کیونکہ ان کو اپنے سفر میں شک نہیں ہے اور سفر ان کا جدی ہے، اور جب علت ہو اس جگہ پہ جو جہاں پہ وہ ٹھہرے تھے مجبوری کی وجہ سے انتظار کے لیے، وہ برید سے کم ہو تو پھر اسی طرح وہ تمام پڑیں گے۔ بہرحال صحیح ابن مسلم دلالت کرتی تھی کہ اذان بھی مخفی ہونی چاہیے، اور تصریح نہیں کی تھی اس میں گھروں کے چھپنے کی، جیسا کہ فقہا کے ہاں یہ مشہور ہے۔ تو بہتر یہی نظریہ ہے کہ ان دونوں کو ملا کر ہی سبب بنایا جائے، حادث رخ اس کا معیار قرار دیا جائے، اور یہی نظریہ پھر جو ہے بہتر، اور جاتے ہوئے بھی اور لوٹتے ہوئے بھی یہی جو حادث رخ اس معیار ہوتی ہے